تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی اسی سکھ جڑے ہیں ساری فوج وچ سن تے کوئی پتہ نہیں کہڑا سچا کہڑا جھوٹا سن اے پتہ ہے کہ ایک پاسے جو تکدا ہو گیا نا اکھاں بند کر کے اسی مارنی ہے ٹکر زور دی پھر ویکھی جائے گی جو ہو جائے یہ وہ ٹکر ہے سکھ تو اس نے بیچارے نے انکسار سے کہہ دیا ہے وہ تو ایک اصولی بات بیچارہ کر رہا تھا حقیقت میں اپنے اوپر جو الزام لگایا کہ آنکھیں بند کر کے حملہ کر دیتے ہیں وہ معلوم ہوتا ہے میرے پاکستانی ہونے کی وجہ سے میری دلداری کرنا چاہتا تھا کہ لڑائی ہوئی ہم لڑیں گے تو تم خام خواہ غصہ نہ کرنا ہم لوگ مجبور ہیں حکومت کے حکم ہیں اس کو اس نے اس انداز میں بیان کیا کہ ساڈا تہر ہے کہ بس جتھے تکدا ہو گیا نا اسی اکھاں بند کر کے تکا مار کے اسی وہ کام کرنا ہے تو یہ ایک سپاہی کا اصول ہے اصل میں ایک اس کو داد تحسین ہے ایک سپاہی کے لیے مگر مولوی کے لیے کیا داد تحسین ہے قرآن پڑھتا ہے دیکھتا ہے کتابیں کا مطالعہ کتابوں کا حدیث کا مطالعہ کرتا ہے اور جاننا چاہیے کہ یہ حملہ جو ہے یہ وحشیانہ حملہ یہ یہاں کھڑا نہیں ہوگا جس پر تم حملہ کر رہے ہو یہ بات آگے بڑھ جائے گی اور دور دور تک اس کی صدائے بازگشت آئے گی جو تم پر لعنت بن کے برسے گی کہ کن بزرگوں پر تم حملہ کر بیٹھے ہو حضرت ابن عباس تک ہی نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک تمہاری زبان کے تان پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہی مثالیں جو تم نے پیش کی ہیں وہ ہم نے حدیث سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی برکتیں حاصل کرنے کی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تو یہ ان کا حال ہے اب ان کی غلطیاں دیکھ لیجیے اب دیکھیں کن کن بزرگوں پر رستے میں جو حملے ہو گئے ہیں ان کے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں اما ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا جبکہ اصل آیا تھا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا اگر وہ کتابت کی غلطی نہ بھی ہو تب بھی اس میں حرج نہیں ہے اصل میں کیونکہ آیات معروف ہیں معلوم ہیں سب کو پتہ ہے اور لکھنے والے کا مقام معلوم ہے کوئی بدنیتی کا تصور اس طرف منسوب نہیں ہو سکتا مراد یہ ہے کہ اصل جو عبارت شروع ہوئی ہے وہ ظن لا یغنی من الحق شیئا ہے اصل میں یہ مرکزی نقطہ ہے اس سے پہلے انہوں نے اپنی عبارت ایک لگا لی ہے ساتھ وہ ان الظن کی بجائے اما ان الظن یہ اما ہے یا اما ہے اما لکھا کچھ نہیں اما لکھا ہو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اما ان الظن شد ہوگا اما ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا حالانکہ قرآن کریم میں ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا پھر علامہ سید محمد سلیمان صاحب ندوی جن کا ان کے ہاں بہت چرچا بھی ہے اور بعض بہت اچھی اچھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں وہ لکھتے ہیں ان اللہ بالشمس یشمس من المشرق فاتح بہا من المغرب ہفت روزہ الاعتصام لاہور 5 دسمبر 1954 صفحہ 5 اصل آیت ہے فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتح بہا من المغرب تو اس کو یاتی کا چھٹ گیا ہے تے اور زیر چھٹ گئی ہے اور مضمون یہ بن گیا ہے یہ صاف ہر انسان کو نظر آ جاتا ہے کہ غلطی سے ایسا ہو جاتا ہے ہم نے تو کبھی بھی کسی بزرگ کی ایسی غلطیوں کو بد نظر سے نہ دیکھا ہے نہ اس کو شرافت سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ انسانی سے صاف کا ہوتی رہتی ہے ہاں اگر کوئی بدنیت سے قرآن کے مضمون کو بگاڑے اور حوالہ تبدیل کرے ثابت ہو کہ اس شخص کی نیت خراب ہے اور اگر اس کو بدلا جائے تو پھر اصل پہ اس کی دلی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اور بات ہے پھر تحقیق اور جستجو ہوگی پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں غلط فہمی سے اس سے ایسا ہوا تھا یا نہیں اس صورت میں اس کی مزید تحریروں کو بھی مطالعہ ہونا چاہیے جرم ثابت کرنا ہے تو پھر پوری طرح تحقیق سے ہونا چاہیے اگر ہر جگہ وہ یہی طریق اختیار کر رہا ہے اور اصل اس کی کہیں دکھائی نہیں دیتی تو پھر آپ کو حق ہے کہ کہیں کہ اس نے تحریف کر دی ہے آگے سنیے مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں یہ ایک ایسی عبارت لکھی ہوئی ہے جس کا قرآن سے تو خیر دور کا تعلق بھی نہیں مگر علم بیان سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں کسی قسم کا
فی ایام زحمات، فی ایام زحمات، یہ ایام زحمات کیا چیز ہے؟ فی ایام نحسات ہے وہ آیت، اور البلاغ میں یہ لکھا ہوا ہے فی ایام زحمات۔ ایام زحمات کیا چیز ہوتی ہے؟ لغو بات ہے، مگر مولانا ابوالکلام آزاد کو تو ہم نے کبھی نہیں اس معاملے میں متہم کیا، یہ ان کے متعلق کہہ دیا کہ دیکھو قرآن کریم کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ جہلانہ باتیں، بہت چھوٹے سطحی خیالات، پتہ نہیں کن مدرسوں کے پالتو علماء ہیں بیچارے یہ۔ ان میں سے جو چوٹی کے بزرگ شریف علماء ہوں گے، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایسی ایسی باتوں پہ اپنی زبان کھولیں۔ اور غالباً پرانے زمانے میں بہت بہتر علماء تھے، گالیاں دیتے بھی تھے، پھر بھی کچھ نہ کچھ خدا کا خوف رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ باتیں نہیں اٹھائی ہوئی، یہ ملتان میں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر اٹھائی ہوں گی تو پھر مجھے اپنی رائے ان کے متعلق بدلنی پڑے گی مجبوراً۔ پھر لکھتے ہیں یہ کہ حق بالامر سے کی آیت جو ہے ایو الفریقین ہے نا اصل آیت، تو یہاں کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے؟ ایو تاریخ تصریق ہی ہے جی۔ اچھا، یہ پڑھنے جا رہی ہے عجیب و غریب۔ اصل عبارت جو قرآن کریم کی ہے وہ ایو الفریقین احق بالامن، ان دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ حق امن کا زیادہ حقدار ہے، اس پر اس کا حق ہے کہ اسے امن نصیب ہو، یا وہ امن پر ہے، یہ کہنا یہ مراد ہے۔ جو بلاغ میں لکھی گئی ہے عبارت وہ یہ ہے ایو تاریخن یا تصریقن حق بالامن، جس کا کوئی معنی بھی نہیں ہے۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی، اب سن لیجئے، ان کے چوٹی کے بزرگ، مسلمانوں کے روحانی و دینی پیشوائے طریقت و مجدد کہلاتے ہیں ان کے نزدیک۔ لکھتے ہیں فی ما لکھ دیے ہے یحلون فی ما من اصابرہ، دیکھو نا، ہاں یحلون فی ما من اصابرہ، اصل آتے یحلون فیہا من اصابرہ، تو ما جو ہے وہ ہا جو ہے وہ ما میں بدل گئی۔ یہ معمولی کتابت کی غلطی ہے، ہر قابل ذی فہم انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں انسان اٹھا کر حوالے لکھے ہوئے دیکھ سکتا ہے فوراً۔ پھر یہ دیوبندی تحریک کے مفتی اعظم مولوی عزیز الرحمان صاحب کے فتاویٰ میں یاد لکھی ہے وَخَلَقَ لَكُمْ كَحَيَاةِ الطَّيْرِ، حالانکہ قرآن کریم میں ہے وَإِنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَحَيَاةِ الطَّيْرِ۔ اب جس طرح مولوی گناتے ہیں لفظ، یہ لفظ کو وہاں سے یوں کیا، یہاں سے اٹھا دیا، یہاں سے داخل کر دیا، یہاں سے نکال دیا، یہاں ترتیب بدلی۔ اب اس آیت پر غور کر لیں، ان کے مفتی اعظم ہیں، ان کے فتاویٰ دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحہ 130 پر ہے، درج یہ ہے۔ کہتے ہیں انی اخلق لکم کی بجائے وخلق لکم کحیاۃ الطیر۔ ہمیں اس لیے اعتراض نہیں ہے، اول تو کتابت کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی ایک انسان بیان کرتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ قرآن کریم میں جس طرح حیات طیر کا ذکر ہے اس طرح تمہیں پیدا کیا گیا، تبھی بھی جیسا کہ احادیث سے ثابت کیا ہے، اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے اگر بدنیتی ثابت نہ ہو۔ امیر شریعت ان کے جو کہلاتے ہیں عطا شمس بخاری، وہ لکھتے ہیں ترہبونا، یہ کیا ہے؟ ترہبونا بہی عدو اللہ، یہ ہے نا، ترہبونا بہی کی بجائے بیعن لکھا ہوا ہے، ترہبونا بیع عدو اللہ ہے۔ اور یہ جو ہے آپ کے ان کے خطبات صفحہ 63 سے لیا گیا ہے والا۔ اس ضمن میں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں، کل میں نے ذکر کیا تھا عطا شاہ صاحب بخاری کا، کہ انہوں نے مولوی غلام بری صاحب سیف مرحوم کے استفسار پر یہ فقرہ بولا تھا کہ زبان یہ کتیا جب تک بولتی بھونکتی رہی اس وقت تک یہ ہوتا رہا۔